ایمان کے سامنے خوف اور طاقت ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان جابر حکمرانوں کا سامنا کر رہے ہیں جو خوف اور طاقت کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ شام میں امریکہ نے ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے جو کہ نام کی نہیں بلکہ حقیقت میں ایک عالمی جنگ ہے، کیونکہ روس سے لے کر اپنے علاقائی ایجنٹوں تک جن میں ایران اور ترکی بھی شامل ہیں، امریکہ ہر اس مسلح جتھے کو لے آیا ہے جسے وہ لا سکتا تھا۔ یہ ایک وحشیانہ جنگ ہے جس میں بیرل بم، محاصرے، زہریلی کلورین گیس اور سفید فاسفورس استعمال ہو رہی ہے۔ اردن سے لے کے پاکستان تک مسلم دنیا بیدار ہو رہی ہے اور دنیا میں اپنے مقصد سے آگاہی حاصل کر رہی ہے جو کہ اسلام ہے۔ مسلمانوں میں اس بیداری اور مقصد سے آگاہی کی وجہ سے مسلم حکمران اسلام اور خلافت کے داعیوں کے خلاف اپنے غنڈوں کو بھرپور طریقے اور پوری شدت سے حرکت میں لے آئے ہیں، اور ایسی شدت پہلے نہیں دیکھی گئی۔ اسلام کی ایک ریاست کی شکل میں یقینی واپسی کو روکنے کی اپنی آخری کوشش کے طور پر جابر حکمران نئے ظالمانہ قوانین لا رہے ہیں جس کے تحت انٹرنیٹ پر بھی اسلامی اظہار خیال کو جرم بنا دیا گیا ہے اور جاسوسی، گرفتاریاں، تفتیش اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ خوف اور طاقت کے ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود موجودہ حکمران اور کفار میں موجود ان کے آقا امت کی نشاط ثانیہ کو روکنے میں ناکام رہیں گے۔ جابر یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال اور خوف کا ماحول اسلام کے لیے مسلمانوں کی زبردست جدوجہد کو سست بلکہ روک دے گا، لیکن وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ خود ہیں امت بھی ویسی ہی ہے، یعنی جس طرح وہ اس مختصر سی دنیاوی زندگی کو عزیز ترین سمجھتے ہیں، اس سے چمٹے ہوئے ہیں اور زندگی کی آسائشوں اور آرام کی چھن جانے سے خوفزدہ رہتے ہیں، امت بھی ایسی ہی ہے۔ یقیناً خوف اور طاقت کے ہتھیار مومن مرد اور مومن عورت کے سامنے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بدولت ان ہتھیاروں سے متاثر نہیں ہوتے۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں جیسے وہ شام میں ہوئے ہیں تو وہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں اور انہیں اسلام کی وفاداری سے دست بردار ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ مسلم دنیا میں مغرب کے ایجنٹ خوف کو پھیلاتے ہیں اور افواج میں اس بات کو عام کرتے ہیں کہ خلافت کو پوری دنیا کی دشمنی اور جارحیت کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ افواج کو خلافت کے قیام کے لیے نصرہ دینے سے روکا جائے۔ لیکن دشمنوں کا مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہونا انہیں خوفزدہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزید پختہ کرتا ہے کہ ان کے لیے اللہ ہی کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے لوگوں نے یعنی منافقین نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ مسلم افواج نے تاریخ میں ہمیشہ اپنے سے کئی گنا بڑی کفار کی افواج کا میدان جنگ میں سامنا کیا ہے، اور ان میں ایسا کرنے کی ہمت، شہادت اور کامیابی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پیدا کرتا تھا۔ کہہ دو کہ تمہارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس شخص کے لیے پوری دنیا کی دولت بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی جو شہادت کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار کے خلاف لڑنے پر ابھارا اور اس بات پر زور دیا کہ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو
حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ کوئی بھی دنیا میں واپس جانے کی خواہش نہیں رکھتا جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے، چاہے اسے پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ دے دی جائے، لیکن سوائے اس مجاہد کے جو دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے کہ وہ 10 بار شہید کیا جائے اور اللہ کی جانب سے عزت پائے۔ طاقت اور خوف مسلمانوں کی آوازوں کو خاموش کرنے میں غیر مؤثر ہے، کیونکہ اسلام یہ یقین کامل پیدا کرتا ہے کہ زندگی، رزق اور دولت اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کا نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ الرازق الحی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حکومتوں کے گنڈوں کی اسلام کے داعیوں کو دھمکیاں کہ ان کا رزق روک دیا جائے گا، انہیں قید کر دیا جائے گا یا یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے خوف کی وجہ سے سچ بولنے سے نہ ڈرو جب اسے دیکھو یا اس کا مشاہدہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ تو تمہاری زندگی میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی رزق میں۔ طاقت کے سامنے ایسے بے خوف طرز عمل کے متعلق اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے پیغمبروں کی مثالیں دی ہیں جب انہوں نے اپنے وقت کے جابروں کا سامنا کیا تھا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو انہیں پتھر مار مار کر زخمی کیا گیا، گلا گھونٹا گیا، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ حق کے راستے پر چلتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہما نے بھی بہادری کے ساتھ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے جب اس نے اسلام کی خلاف ورزی کی۔ یزید شرعی بیعت کے ذریعے حکمران نہیں بنا تھا، جس میں عوام بغیر کسی جبر کے اپنا حکمران چنتے ہیں، لہٰذا صحابہ بغیر کسی خوف کے اس کے خلاف حرکت میں آئے جس نے اختیار کو غلط استعمال کیا تھا، کیونکہ حکمران کو چننے کا اختیار امت کا ہے جو اسے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما کا صحیح اور بہادرانہ عمل دیکھ کر لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، مشکلات کا سامنا کیا، قربانیاں دیں اور ایسی شہادت کو گلے لگایا کہ جس کی تعریف ہر دور میں کی گئی۔ تو کیا ایک ایسے وقت میں ہم خاموش ہو جائیں جب موجودہ حکمرانوں نے صرف اختیار کو ہی غلط استعمال نہیں کیا بلکہ کفر کی بنیاد پر حکمرانی کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے تعاون کرتے ہیں اور اسلام کے داعیوں سے لڑتے ہیں۔ خلافت کے داعی طاقت اور خوف کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ وہ ان میں سے ہیں جو بزدلی اور فانی انسان کے ڈر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں پریشانی اور دکھ سے، صلاحیت کی محرومی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، بھاری قرضے اور کسی آدمی کے خوف پر حاوی ہونے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ نہیں جھکتے کیونکہ وہ مرد و خواتین اس قابل ہیں کہ کسی مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں اور خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ خوف ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک عربی کہاوت ہے کہ جو سانپ سے ڈسا جائے وہ رسی سے بھی خوف کھاتا ہے، لہٰذا وہ خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے کہ وہ محتاط ہونے پر ابھارے، جو پھر بے عملی کے لیے ایک بہانہ بن جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ محتاط ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری نقصان سے بچا جائے، لیکن اس کا مقصد یہ قطعی نہیں ہوتا کہ انسان عمل سے ہی رک جائے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی محتاط ہونے کی وجہ سے اپنی دعوت سے نہیں ہٹے اور نہ ہی اس کی شدت کو کم کیا۔ اس بات کے باوجود کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہما کے خلاف پوری طاقت استعمال کی، محتاط طرز عمل صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے
جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصوبے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے انصار مدینہ کی جانب سے بیعت عقبہ ثانیہ کو خفیہ رکھنے کے لیے احتیاط اور خفیہ طرز عمل کو اختیار کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسلام کے نفاذ کے لیے نصرہ یعنی مادی مدد ملی، جبکہ یہ معاملہ قریش کی نظروں سے اوجھل رہا۔ نصرہ مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو انہوں نے احتیاط کا دامن تھامے رکھا تاکہ ان کی نقل و حرکت سے قریش بے خبر رہے، یہاں تک کہ اپنے بستر پر کسی اور کو سلایا، سفر کے دوران سمت تبدیل کرتے رہے اور سفر کی نشانیوں کو مٹاتے رہے۔ لہٰذا آج حملے دعویٰ پر جو نبوت کے طریقے پر خلافت کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے، لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کریں، احتیاط کے دامن کو تھامتے ہوئے عقل مندی اور پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں، نہ کہ اسے وجہ بنا کر پیچھے ہٹ جائے۔ طاقت اور خوف کے سامنے بہادرانہ طرز عمل ہی ہے طرز عمل ہی ہے جس نے مسلمانوں کے موجودہ حکمرانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ اس طرز عمل نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ ان کی شکست یقینی ہے۔ وہ اس بات سے پہلے سے کہیں زیادہ باخبر ہیں کہ ان کے پاس حق کی ایک بھی بات نہیں کہ جس کے ذریعے وہ حق کی پکار کو شکست دے سکیں۔ وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا وعدہ اور اجر نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے غنڈوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں، جو پہلے ہی اپنے وسائل سے بڑھ کر پاگل پن میں پوری امت پر پولیس کا پہرا بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب مسلمان ہر جگہ بیدار ہو رہے ہیں۔ گزرے تمام جابروں نے بھی طاقت اور خوف کے ہی ہتھیار استعمال کیے جب ان کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جو ظلم کے سامنے جھکتے نہیں تھے، تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کا انجام قریب ہے۔ داعی کو بہادری اور بے خوفی سے پہلے کی طرح آگے بڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ اپنے عمل میں مزید تیزی لانی چاہیے کہ غنڈوں کو یہ سمجھ آ جائے، جیسا کہ اس سے قبل قریش کو آیا تھا، کہ ان کی کوشش بیکار ہے۔ اے مسلمانوں، یقین رکھو کہ جو خوف کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ان کا سامنا ایک ایسی امت سے ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اس وعدے پر ایمان رکھتی ہے کہ خوف کے بعد امن و تحفظ ہے اگر وہ ایمان رکھیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ ان لوگوں سے وعدہ فرما چکے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ زمین میں ویسے ہی حکمران بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو بنایا تھا، اور ان کے اس دین کو محکم طریقے سے جما دے گا جسے وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے، اور خوف کے بعد انہیں امن بخشے گا۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہا کہ یہ وعدہ ہے اللہ کی جانب سے جو سب سے بلند ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ ان کی امت کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، یعنی وہ انسانیت کے رہنما ہوں گے اور ان پر حکمرانی کریں گے، اور اس طرح قوموں کی اصلاح ہوگی اور ان کے سامنے انسانیت اطاعت اختیار کرے گی، اور وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان کے خوف کو جس میں وہ رہ رہے ہیں امن اور بالادستی سے بدل دے گا۔ اے مسلمانوں، یقین رکھو کہ جو طاقت کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ان کا سامنا ایک ایسی امت سے ہے جو رسول اللہ کی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہی ہے، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ظلم کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ظلم کی حکمرانی ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر جب اللہ چاہیں گے اسے ختم کر دیں گے، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اے مسلمانوں، یقین رکھو اور اپنے عمل میں تیزی لاؤ تاکہ
تمہارے اور کامیابی کے درمیان جو تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے اسے جلدی ختم کر دیا جائے۔